کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بیٹی کی بات کر لیتا ہوں. میری بیٹیاں ہیں، جب ایک دن ان کی شادی کا ٹائم آئے گا تو میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اپنی بیٹی سے. بیٹا، اللہ نے مجھے تمہارا ولی بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہارے جذبات کا خیال رکھوں. ہر طرح سے تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت، تمہارے دین کی حفاظت، تمہاری عزت کی حفاظت، تمہارے جسم کی حفاظت، تمہارے رزق کی حفاظت، وہ ساری حفاظتیں اس نے میرے اوپر ڈالی ہیں. مجھے ولی بنایا تمہارا. اب تمہاری جو شادی ہونے والی ہے نا، میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر کر رہا ہوں تمہارے شوہر پہ. جو ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، فائنینشیل ذمہ داری تھی میری تھی، تمہارے جذبات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری عزت کی ذمہ داری تھی میری تھی، تمہاری پروٹیکشن کی ذمہ داری تھی میری تھی. وہ ساری ذمہ داریاں نکاح کے ذریعے اللہ نے ایک ٹرانسفر بنایا ہے. وہ مجھ پر سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اب وہ تمہارا ولی بن گیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے. اور میری دعا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری مجھ سے بھی اچھی پوری کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اور تم نے ہر کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح وہ تمہارا بنیادی حق تمہیں دے دے، لیکن وہ نہیں دے رہا، اور ان میں سے کوئی بھی حق، میں اپنی آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں، یا وہ تمہارا فائنینشیل حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہاری عزت کا حق نہیں دے رہا، یا وہ تمہارے جذبات کا حق نہیں دے رہا، یا تمہارا فزیکل حق نہیں دے رہا، یا تمہاری پروٹیکشن کا حق نہیں، ان میں سے کوئی بھی حق وہ تمہارا مار رہا ہے نا، اور وہ مارتا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ حق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں حکمران ہوں گھر کا. اگر ایسا کبھی ہوتا ہے نا تو ابھی جو میرا دروازہ کھلا ہے نا اس سے زیادہ کھلا ہوگا، واپس آ جانا، میں پھر تمہارا ولی ہوں. ٹھیک ہے؟ اور کوئی تمہیں تانا دے کے تو دیکھے، تمہیں نہیں سننا پڑے گا، میں سنوں گا، اور پھر ان کا منہ جو میں توڑوں گا وہ مجھے پتا ہے. تمہاری حفاظت، تمہارے جذبات کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے اللہ نے دی ہے. یہ ذہنی. اور پھر جب میں لڑکے سے بات کروں گا نا تو اس کو بھی میں تمہیں کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے پتا تمہیں کچھ؟ میں سمجھا دیتا ہوں. اور اگر تم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، میں آ رہا ہوں پیچھے تمہارے. ویسے بیٹا بہت اچھے ہو، اس لیے شادی کے لیے چوز کیا ہے تمہیں، لیکن اگر کبھی خراب ہوئے نا تو مجھے فکس کرنا آتا ہے. اس کو بھی میں نے سیدھی سیدھی بات کی. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، لڑکا تو ایک طرح سے آسمان سے اتر کے آیا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کر دینا. یہاں تک کہ لڑکی کو پتا بھی چلتا ہے کہ کوئی بری چیز ہے اس کے اندر، وہ پیرنٹس کو بتاتی ہے شادی سے پہلے کہ یہ اس کے اندر پتا چلا ہے کہ وہ ڈرنکنگ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. ہاں آج کل کے لڑکے تو یہ کرتے ہی ہیں، تو اس میں کیا ہے، کر لو، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر کیا کہہ دیا، اب تو تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا یہاں. اور یہ کیا ہے، یہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس گناہ کی سزا میں اسے زندہ دفنایا گیا تھا. مشرکون کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے اپنی بیٹیوں کو. ہم اب ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں زندہ دفناتے ہیں. یہی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ. یہی پوچھا جائے گا. ان کا حق تھا کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا حق تھا کہ ان کے اختیار ہو. اسلام نے، قرآن نے کہیں بھی ممانعت نہیں کی. صحابہ کے ہاں بھی طلاقیں ہوئی ہیں جب ابیوز تھی، جب وائلیشن تھی، جب حق نہیں دیے جا رہے تھے. ہم نے طلاق کو ہندوانہ نظام کی طرح بنا دیا ہے کہ ایک دفعہ ہو گئے تو بس اب نہیں ہو سکتی. صحابہ کی کئی طلاقیں ہوئی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. یہ حدیث صحیح، پہلی بات صحیح کے درجے میں نہیں ہے. دوسری، قرآن نے اس کے خلاف کئی باتیں کی ہیں. قرآن نے کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ. اگر دونوں الگ الگ ہو بھی جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ اپنی وسعت میں سے غنا دے گا. قرآن میں کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کی جس کی طلاق ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو امید ہونی چاہیے، اللہ اس کو اور دے دے گا، اس کی فکر نہ کرو. اس چیز کو کرسچینٹی نے ٹیبو بنایا، ناممکن بنایا. ہندوازم نے ناممکن بنایا. قرآن ریئلسٹک ہے. قرآن کہتا ہے اگر دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فیملی کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، وہ ایک دوسرے کا سکون بنتے ہیں. وَأَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اگر وہ ایک دوسرے کا سکون بنتے ہیں well and good. لیکن ایک دفعہ وہ ایک دوسرے کا سکون بننا بند ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے نفسیاتی جنگ بن جائے. روز آپ گھر جا رہے ہو، آپ کو انزائٹی، اس کو انزائٹی، لڑائیاں، چیخنا، مار کٹائی، بچوں کے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں کو، باپ کو، ہر طرح کی یہ. اور پھر آپ کہتے ہیں اگر طلاق ہوگی تو بچوں کا کیا ہوگا. اس شادی کے اندر بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟
ایسی شادی کے اندر بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ سمجھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً بھاگ کے ابھی اپنی جا کے طلاق کرواؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی بات تو مان لو. اگر واقعی اتنی اسٹریس ہو رہی ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ نے بات کی ہے. اللہ نے کہا ہے اگر واقعی دونوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ آپس میں ایک گیپ آ گیا ہے, بات نہیں بن رہی ان کی, تو ایک سینسیبل بندہ اس کی فیملی میں سے, اس کی طرف سے ایک سینسیبل شخص اور اس کی فیملی میں سے ایک سینسیبل شخص آئیں اور بات کی مصالحت کرنے کی کوشش کریں. اگر واقعی ان دونوں میں صلح کا امکان ہے تو اللہ اس میں توفیق ڈال دے گا, نہیں ہے تو کوئی پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یوفق اللہ بینہما, اور اس کے بعد ہی کہا ہے وَإِن یتفرقا. تو پھر یہ جو قرآن نے اتنی سمپل سی بات کر دی ہے نا, اس کو ہم نے اتنا بدصورت بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ ہماری بیٹیاں سوسائڈل ہو گئی ہیں, ڈپریشن میڈیکیشن پر ہیں. اور ایسی عورت کیسی ماں بنے گی, کیسی. ہم کہتے ہیں مائیں جو ہیں وہ اگلی نسل کو تیار کرتی ہیں. اس بیچاری کا ذہن, اس کا دل تو آپ نے توڑ دیا, اس کی پرسنالٹی کو تو آپ نے برباد کر دیا. وہ کیسی اگلی نسل کو تیار کرے گی, کیا فیوچر بنا رہے ہو آپ لوگ. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ریالٹی چیک لینا ہے اور قرآن کی بات کو کھلے دل سے ماننا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں اب قرآن کی ایجوکیشن کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے کلچر میں زیادتیاں شامل کر دی ہیں اسلام کے نام پر, جن سے قرآن ہمیں آزاد کرنے آیا تھا, اور اسلام کے نام پہ ہم کر رہے ہیں. مجھے یہ حیرت ہوتی ہے, اسلام کا نام لے کے ہم بات کرتے ہیں, یہ سنت کے خلاف اور قرآن کے خلاف ہے, ہماری تاریخ کے خلاف ہے. تو ان چیزوں سے انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لبریٹ کر سکیں گے. آمین.